ایک گھنے جنگل میں ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک الو رہتا تھا جو اپنی حد سے زیادہ ذہانت اور خود پسندی کے لیے مشہور تھا۔ وہ ہر وقت اپنی عقل کے گن گاتا اور دوسرے پرندوں کو بیوقوف سمجھتا تھا۔ جنگل کے باقی پرندے اسے عقل کا سمندر کہتے تھے، لیکن دل ہی دل میں اس کی شیخی سے بیزار رہتے تھے۔ ایک دن جنگل میں ایک نیا شکاری آیا۔ یہ شکاری بہت چالاک تھا اور اس نے کئی پرندوں کو پھنسانے کے لیے نت نئے طریقے آزما رکھے تھے۔ الو نے دور سے اسے دیکھا اور ہنس کر سوچا، یہ بیچارہ مجھے کیا پکڑے گا، میں تو عقل کا بادشاہ ہوں۔ شکاری نے اپنا جال بچھایا اور اس میں کچھ دانے ڈالے۔ دوسرے پرندے جو کم عقل تھے فوراً دانوں کی طرف لپکے، لیکن الو نے انہیں روک دیا۔ ٹھہرو، یہ شکاری کا فریب ہے۔ دیکھو اس جال کی رسی کتنی کمزور ہے اور اس کی گرہ کتنی ڈھیلی ہے، یہ ابھی ٹوٹ جائے گا، تم سب صبر کرو۔ پرندوں نے الو کی بات مان لی اور انتظار کرنے لگے۔ شکاری مایوس ہو کر چلا گیا۔ الو نے فخر سے اپنی چھاتی پھلائی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میری عقل نے تمہیں بچا لیا۔ اگلے دن شکاری پھر آیا۔ اس بار اس نے ایک مضبوط جال بچھایا اور اس میں بہت لذیذ پھل رکھے۔ دوسرے پرندوں نے پھر لپکنا چاہا، لیکن الو نے پھر کہا، ٹھہرو، یہ شکاری کل کی اپنی غلطی دہرائے گا۔ اس نے یہ جال جان بوجھ کر مضبوط رکھا ہے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ محفوظ ہے، لیکن جیسے ہی تم اندر جاؤ گے وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر وہی ہوا۔ پرندوں نے الو کی بات مان لی اور شکاری پھر مایوس ہو کر چلا گیا۔ الو کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ چند دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ شکاری ہر روز نیا جال بچھاتا اور الو اپنی عقل سے پرندوں کو بچا لیتا۔ پرندے بھی اب الو کے بہت معتقد ہو چکے تھے اور اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ ایک شام شکاری بہت تھکا ہارا لوٹا۔ اس نے الو کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گہری سانس لی۔ الو نے اپنی ٹہنی پر سے اسے دیکھا اور سوچا، آج تو یہ بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے، شاید میں اسے کچھ نصیحت کر دوں کہ میرے جنگل سے چلا جائے۔ شکاری نے اپنی جھولی سے ایک لذیذ کیک کا ٹکڑا نکالا اور اسے بڑے مزے سے کھانے لگا۔ الو نے کبھی کیک نہیں کھایا تھا اور اس کی خوشبو اس کے نتنوں میں بس گئی۔ اس کا منہ پانی سے بھر آیا۔ شکاری نے کیک کا ایک چھوٹا ٹکڑا زمین پر پھینکا۔ الو نے بے اختیار ہو کر نیچے دیکھا اور سوچا، یہ بیچارہ شکاری اب تھک گیا ہے اور بیوقوف بن گیا ہے۔ یہ کیک کا ٹکڑا تو ایسے ہی پڑا ہے۔ آج میں اپنی عقل کا استعمال کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا آسان ہے۔ الو اپنی عقل کے نشے میں چور تھا۔ اسے لگا کہ یہ بھی شکاری کا کوئی جال ہے، لیکن اس کا خیال تھا کہ وہ اتنا چالاک ہے کہ اسے شکاری سے بچا لے گا۔ وہ خود کو یہ باور کراتا رہا کہ یہ کیک کا ٹکڑا ایک آزمائش ہے اور اسے ثابت کرنا ہے کہ وہ کسی بھی جال سے نکل سکتا ہے۔ وہ آہستہ سے نیچے آیا اور کیک کے ٹکڑے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے سوچا، میں جلدی سے اسے اٹھا کر اڑ جاؤں گا، یہ شکاری مجھے دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ جیسے ہی الو نے کیک کے ٹکڑے کو چونچ میں پکڑا، شکاری نے جو اس کے بالکل پیچھے چھپا ہوا تھا ایک جھٹکے سے اپنا چھوٹا سا جال اس پر پھینک دیا۔ الو اس جال میں پھنس گیا۔ الو نے تڑپ کر اڑنے کی کوشش کی، لیکن جال بہت مضبوط تھا۔ شکاری نے ہنستے ہوئے الو کو پکڑا اور اسے اپنے پنجرے میں ڈال دیا۔ جنگل کے دوسرے پرندے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے حیران رہ گئے۔ وہ الو کو عقل کا بادشاہ سمجھتے تھے، لیکن آج وہ خود پھنس گیا تھا۔ شکاری نے پنجرے کو اٹھایا اور چلتے ہوئے الو سے کہا، اے الو، تم بہت عقل مند تھے نا، لیکن تمہاری سب سے بڑی کمزوری تمہاری اپنی عقل پر حد سے زیادہ غرور تھا۔ جب تم دوسروں کو نصیحت کر رہے تھے، اس وقت میں تمہیں پڑھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ہر جال سے بچ جاؤ گے، لیکن ایک دن تمہیں کسی ایسی چیز کی لالچ دلاؤں گا
جہاں تم اپنی عقل کو استعمال کیے بغیر ہی پھنس جاؤ گے۔ الو نے شرمندہ اور مایوس ہو کر سر جھکا لیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی اور غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی اور دوسروں کو کم سمجھنا اکثر انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سب سے چالاک لوگ بھی اپنی ہی چالاکی کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔